बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। लगता है कि अब पाकिस्तान मरियम का है। क्या ये 60 सफ़ों के इश्तिहार से लोगों के दिल भी बदल जाएंगे? उन्होंने तो पूरा पोस्टमार्टम किया है ना इस इश्तिहार का कि फ़लाँ मनसूबा बुज़दार की हुकूमत में शुरू हुआ था, फ़लाँ हुआ था, फ़लाँ हुआ था। लोगों ने तो गिनवाना शुरू कर दिए। मंसूर अली ख़ान से लेके तारिक मतीन से लेके बाकी लोगों को जिसको भी सुन लें आप, उन्होंने उठा के बताया, आइडेंटिफाई किया कि फ़लाँ मनसूबा, इसके ऊपर सिर्फ तख्ती चेंज हुई है, इसका नाम चेंज हुआ है, इसका रैपर तब्दील हुआ है, ये सब कुछ किया गया है। भाई उन्होंने अपने तौर पर ज़ाहिर है ये तो नहीं करना था ना कि बिल्कुल ही, कोशिश तो वो कर रही होंगी, लेकिन कोशिश जो है उसमें जिस किस्म की ये अटेम्प्ट की गई है दैट इज़ लाइक बिल्कुल ही समझ से बाहर है। और हुकूमत क्या किस तरीके से आप अखबारों के इश्तिहारात के मामले पे जो आपके यहाँ मीडिया ओनर्स हैं या जो सहाफ़ी हैं या जो सहाफ़त है, आप उसके मेयार का अंदाज़ा लगा लें कि भाई एक मल्टीनेशनल कंपनी आती है, वो अगर मेरे ज़मीन के पर मेरे साथ वाले प्लॉट में 2 एकड़ रकबा लेकर 3 एकड़ रकबा लेकर वहाँ पर एक प्लांट लगाती है और ज़मीन से पानी निकालना शुरू करती है जी, और फिल्टर्ड पानी जो है वो मुझे ही 60 रुपए की, 70 रुपए की, 80 रुपए की, 100 रुपए की बोतल बेचती है। पानी हमारा है, ज़ेरे ज़मीन पानी कम हो रहा है, मेरा बोर सूख जाता है, उधर से पानी निकलना बंद हो जाता है, सारा वो तो पानी जो है वो ले गई। उसके बाद मुझे को बेची जाती है वो बोतल पानी की, पैसा वो ले जाता है बाहर। अब वो इश्तिहार लगा देता है। मेरी एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो उसके ऊपर किसने करनी है? अखबारात ने करनी है। अखबार उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि अखबार को वो इश्तिहार देते हैं। सही, ऐसे ही है। यही बात आपकी अद्वियात की जो कंपनियां हैं, दीगर कंपनियां हैं, वो जिनको डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट की इजाज़त नहीं है वो इनडायरेक्ट करती हैं। जो टबैको कंपनीज हैं वो और तरीके से कैंपेन चलाती हैं। तो आपके अखबारात जो हैं वो तो बिल्कुल और मामला हो चुका है। और अज़मा बुखारी साहिबा का आप आर्टिकल देख लें, आप हैरान हो जाएंगे कि उसमें उन्होंने जो ख़बर के तौर पर शाया किया है उसमें जो लिखा हुआ है मरीम नवाज़ साहिबा कि इसमें मिसिंग क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। सही, देखिए जब आप इन इश्तिहार को देखते हैं ना, इस इश्तिहार का पर्पस सर्व हो जाता। असल क्वेश्चन ये है कि आप आए कैसे हैं? आप लेजिटिमेट हैं? आपके पास हक के हुक्मरानी है? क्या आपने वाकई में हर शराफत को हरा दिया था? क्या आपने और आपके जो MPAs बैठे होते हैं उनकी साख के ऊपर कोई सवालिया निशान मौजूद है? आप इस अखबार में इतना बड़े ज़मीमे, इतने जो ऐड, जो इश्तिहार आपने छापा है, इसके छापने के बजाय एक सफ़े के ऊपर, 2 सफ़ात के ऊपर, 3 के ऊपर, थोड़ा सा छोटे साइज़ में अपने फॉर्म 45 छाप देते हैं। क्या हम लेजिटिमेट हैं? लोगों के वोट से आए हैं? आप सिर्फ ये छाप देते, आपने मसला हल कर दिया था। जो असल बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, जो लोगों के जहन में ये एहसास है कि हमने वोट डाला वो चोरी हुआ। मान लें, आप तसव्वुर कर लें इस बात को कि ये तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा था, लेकिन उन्होंने इस खूबसूरती से किया कि लोग अब ये यकीन रखते हैं कि उनका वोट चोरी हुआ था। तो आपके ऊपर ये छाप है कि आपने वोट चोरी किया। तो उसको जाहिल करने के लिए आप फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी उठाए, मुंह पे मारे उनके अपना फॉर्म 45। आपको तो फिर इतने अरब रुपए लगाने की और इश्तिहार देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, एक कदर मुश्तरक आपको नजर आती है, आपको इश्तिहार में परफॉर्म करती हुई नजर आती है मरीम नवाज साहिबा फील्ड में। आपको वैसे तो शाहिदा अफरीदी आपको पता है कि कोई बहुत सारे लोगों के हीरो भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे मैचेस भी खेले हुए, उन्होंने बहुत अच्छे मैचेस में परफॉर्म भी किया हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस, मतलब 90-95% मैचेस में उन्होंने मायूस किया लोगों को। सारी उम्मीदें उन पर लगी होती थी, सारे बैट्समैन स्लो खेलते आते थे कि आखिर में आके आफरीदी कर देगा, और आखिर में आके आफरीदी जो है वो 0 पे आउट हो जाता था। जितनी स्पीड से आता उतनी स्पीड से बाहर जाता। लेकिन उस पूरे मैच के दौरान जिसमें आफरीदी असल में कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा होता था, जो हेड एंड शोल्डर का इश्तिहार आता था उसमें आफरीदी 6 छक्के मारता था। तो यहाँ पर जो इश्तिहार है, उस इश्तिहार में मरीम नवाज साहिबा ने 409 तस्वीर के साथ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया वो अपनी जगह मौजूद है। सही, इतनी तस्वीर जो है वो मतलब किसी की पर्सनल उसमें लाइब्रेरी में जाकर आप देखें, उसकी तस्वीरी नुमाइश, घर में कोई बंदा रिटायर्ड लाइफ में जब रिटायर होके एक भरपूर किस्म की कामयाब ज़िंदगी गुजारने के बाद आप किसी एक्टर के घर चले जाएं, आप किसी
کرکٹر کے گھر چلے جائیں, آپ کسی اور بڑے ہی کامیاب ڈپلومیٹ کے گھر چلے جائیں, کسی بڑے ہی کامیاب سیاستدان کے گھر چلے جائیں, اس کی پرسنل کلیکشن میں بند البم میں تو آپ کو تصاویر اتنی مل جائیں گی. ڈسپلے پہ لگی ہوئی, یہ ڈسپلے پہ لگی ہیں نا 409 تصاویر کسی ایک بندے کے گھر میں اگر ہوں گی تو میرے لیے تو بڑی اچنبے کی بات ہوگی. سب سے اچنبے کی بات اس میں اور بھی ہے, جتنے اخبارات میں یہ اشتہار چھپا ہے نا 60 صفحات والا, سب میں مختلف طریقے سے چھپا ہے, تو یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ. سب نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو چھاپا, ان کو مٹیریل دے دیا ہوگا, انہوں نے کہا گیا ہوگا کہ چلیں اب اپنی کریٹیوٹی کے گھوڑے. اخبار ہے تو اتنی خوبصورتی سے چھاپا ہے کہ طبیعت بندے کی دیکھ کے کہتا ہے واہ, گھوڑے دوڑائیں. مستقبل مریم نواز, یہ خبر ہے, یہ خبر کے طور پہ لگی ہے, تو مختلف تمام چینلز ان کے جن کے اخبارات میں بھی چھپا, ان کی ویب سائٹس کے اوپر بھی, یہ جیو ٹی وی کے اوپر بھی چھپا ہے. میں ایکسپریس سے یہ خبر پڑھ رہا ہوں. مستقبل مریم نواز, اور اس کی نیچے جو سلگ دیا ہوا ہے, مریم نواز انشاءاللہ پاکستان کی دوسری خاتون وزیر اعظم بھی بنیں گی. ویب ڈیسک. دوسری خاتون نہیں, دوسری مرتبہ ہونا چاہیے نا. دوسری خاتون وزیر اعظم نہیں, وزیر اعظم کی بات. اچھا وزیر اعظم مریم کی بات. پہلی تو بینظیر بھٹو. تو آج تو یعنی کہ اس اشتہار کے ساتھ پروجیکٹ مریم نواز, پروجیکٹ پرائم منسٹر مریم نواز بھی آفیشیلی جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے. اس میں عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں ایک ہی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ بیٹا بڑا ہوگا باپ کا نام روشن کرے گا, لیکن اب وقت بدل چکا ہے, اب بیٹیاں باپ کا نام روشن کر رہی ہیں. بیٹیاں ہر شعبے میں صف اول کا کردار رول ادا کر رہی ہیں. مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد پنجاب کی بیٹیوں میں ایک نیا حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوا ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ علیحدہ سے سوال ہے کہ نام ایسا روشن ہوا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ ان کے اپنے نہایت ہی قریبی لوگ, کیونکہ چوتھی مرتبہ تو وزیر اعظم انہوں نے بننا تھا, وہ نہیں بن سکے, اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئیں, لیکن ان کے انتہائی قریبی لوگ بھی اب آپ کو انہی کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کی لیجیٹیمیسی پہ سوال اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جو حلقہ 130 تھا وہاں پہ کیا ہوا تھا, کیا واقعی آپ وہاں سے الیکشن جیتے تھے. آئی ایم ناٹ سیئنگ, دیکھیں یہ پروف تو نہیں ہوا کسی نے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے نواز شریف صاحب کو خط لکھ دیا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ جو ہیں, آپ کے اوپر جب یہ سوال اٹھتا ہے, آپ 3 مرتبہ تو وزیر اعظم رہے ہیں, آپ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے قائد بھی ہیں, صدر بھی, آپ کے نام سے ہے وہ سیاسی جماعت, آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ آپ کے اوپر یہ الزام موجود رہے. ابھی پروف تو نہیں ہوا کسی کوڈ آف لاء میں, تو آپ کے پاس اپنا جو بیسٹ ایویڈنس ہے اس کو ایک مرتبہ رکھیں, میڈیا کو تو فیس کریں, جا کر لوگوں کے سوال کا جواب تو دیں, اپنی پسند کے کسی اینکر کو دے دیں, کوئی پریس کانفرنس کریں. وہ کلوز ڈور میٹنگز, فکسڈ میچز جو ہیں وہی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. پھر آگے جناب عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ آگے خیر شان میں بڑے قلابے ملائے ہوئے ہیں. انہوں نے پھر بتایا کہ جناب مریم نواز صاحبہ سے کس طریقے سے لوگوں کا والہانہ محبت ہے وہ پوشیدہ نہیں رہا. آج مریم نواز اس مقام پر پہنچی ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کے بعد ان کی اپنی محنت, جد و جہد اور مشکلات سے بھرپور پچھلے 5 سے 6 سال کا کٹھن ترین سفر شامل ہے. مریم نواز کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی, اور نہ ہی ملک کی سیاسی منظرنامے پر ان کی مقبولیت کسی کی مرہون منت ہے, بلکہ انہوں نے ایک بہادر بیٹی ہونے کے جرم میں پہلے اپنے والد میاں نواز شریف کے ساتھ 2 مرتبہ بے گناہ جیل کاٹی. پھر اس دوران ان کو ہر طرح سے اذیتیں پہنچانے کی کوشش کی گئی, ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا, لیکن مریم نواز نے ہمت نہیں ہاری. وہ ان مشکلات کے دور میں ذاتی کردار کشی کے خوف سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اپنے والد کے ساتھ ڈٹ کر اور قدم سے قدم ملا کر کھڑی رہیں. اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے. اچھا میں آپ کو فرینکلی ایک بات بتاؤں, یہ جتنے بھی اشتہار ہے اور یہ جو پورا آرٹیکل ہے یہ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا, یہ ہم ہی پڑھ کے سنا رہے ہیں. میں اس کی ذرا آپریٹنگ لائنز کی طرف آ جائے, ورنہ یہ تو بہت ہی جو ہے وہ ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ ان کی جماعت ہے, ان کی لیڈر ہے, اطلاع ہے, ترجمانی کرنی ان کے متعلق انہوں نے زبان سے بھی اور قلم سے بھی. پھر انہوں نے کہا یہ اس 1 سال میں 90 سے زائد عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کرنا آج میرے خیال میں ہینڈ کی طرف اس کے معمولی بات نہیں ہے. ان منصوبوں میں سے 50 سے زائد مکمل بھی کر دیے ہیں. اس میں وہ کہتی ہیں ان میں اپنا چھت, اپنا گھر, الیکٹرک بائکس, الیکٹرک بسیں, آسان کاروبار پروگرام, 400 ارب کا کسان کارڈ, گرین ٹریکٹر, فلاں 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 لکھ کے پھر اسی میں انہوں نے شامل کر دیا پاکستان کے پہلے سرکاری نواز شریف کینسر اسپتال کا قیام, بلکہ سرگودا میں کارڈیولوجی اسپتال کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے, جو کمپلیٹڈ پروجیکٹ ہے. یہ کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن انہوں نے ان کو بھی اسی کی فہرست میں ڈال دیا ہے. پھر انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح دنیا میں مریم نواز کی لیڈرشپ کا چرچا ہے. بہرحال یہ ایک میرے خیال میں ایک بھونڈا طریقہ تھا. لوگ یہ جو نوجوان, ہم جب یہ اس سارے معاملے پہ
ادروائز بھی میڈیا سے, اسکرین سے ہٹ کر بھی, پروگرام سے ہٹ کر بھی جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا, ہم اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ کوئی اتنا نالائق کیسے ہو سکتا ہے. یعنی ڈھونڈ کے نالائکی کے اس معراج کے اوپر پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں ان اے سینس کہہ رہا ہوں کہ یہ دور تبدیل ہو گیا اور آپ یہ ریئلائز نہیں کر پا رہے. آپ نے کنیکٹ کرنا ہے, اگر آپ نے مریم نواز کو وزیر اعظم بنانا ہے تو مریم نواز کو آج سے 5 سال کے بعد ووٹ دینے والے کون ہوں گے؟ ایک ظاہر ہے کہ لائف ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے, جو بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو رہے ہیں. نئے بچے آ رہے ہیں, جوان ہو رہے ہیں. ہر دن 18 سے 20 ہزار لوگ پاکستان میں 18 سال کی حد کو عبور کر رہے ہیں. شاید اس سے زیادہ ہو یہ نمبر. ان کے شناختی کارڈ بن رہے ہیں. ان سے اگر آپ نے اخبار کے ذریعے اس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے اور ان کو جناب صرف یہ تصویریں دکھا کے مریم نواز کی وہ جو آپ آلو چاٹ لے کے آئیں گے, سموسہ چاٹ یا وہ پکوڑے سموسے, رمضان کے مہینے میں جلیبیاں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہتر طریقہ ہے لوگوں کی میں پذیرائی حاصل کرنے کے لیے؟ حکومتیں کرتی ہیں. حکومتیں اپنی پروجیکشن کے لیے سرکاری فنڈز کے وسائل کا استعمال بھی کرتے ہیں. ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے شہباز شریف صاحب کے دور میں, رمضان بازار ہے وہاں پر جناب ہر جگہ شہباز شریف آٹے کے بوری پہ میاں محمد نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی تھی. وہ ایک رمضان بازار میں. پھر وہ وہاں پر جو لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں تصاویر. آپ دیکھ تو لیں. میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ باقی تو بڑی اچھی تصاویر لگائی ہوئی تھی. ایک جگہ پہ جھینگوں کے ساتھ بھی تصویر لگائی ہوئی. ہاں جھینگے بڑے تھے. ہاں جھینگوں کے ساتھ بھی تصویر لگائی ہوئی تھی. تو بہرحال یہ صحافت کا ایک ایسا زوال ہے جو ایک طریقے سے ہم نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں, اور یہ رشوت کا ہی ایک اور طریقہ. بہت سی چیزیں آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت اس پہ وہ ایک تو سوال کرے گا کہ اس کے اوپر خرچہ کتنا ہوا اور کہاں سے آیا. ہاں اس پہ سوال تو ہونا چاہیے. یہ ہارڈ ارنڈ منی ہے لوگوں کے. ماضی میں قاضی صاحب نے سوال اٹھائے تھے, یہ لائٹ فورم والا جو جناح کنونشن میں اکٹھ ہو رہا ہے, اس پر عمران خان نے پیسے سرکاری کھاتے سے تو نہیں لگائے تھے, تو کیس چلا تھا. حکومتوں کے پاس اس وقت جو پیسہ ہے نا, یہ غریب کا خون نچوڑ کر آپ کے پاس موجود ہے. آپ اس کے رکھوالے ہیں, آپ اس سے کوئی کام کرتے ہیں, آپ احسان نہیں کرتے. یو آر این ایڈمنسٹریٹر. آپ کو لوگوں نے اگر چلیں یہاں پہ تو سوال یہ نا کہ آپ کو ووٹ بھی نہیں دیا, ایک کوشچن مارک موجود ہے. جن کو ووٹ دیا بھی ہوتا ہے, جو لیجٹیمیٹ طریقے سے آ کر اقتدار میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے, باپ کا مال نہیں ہے کہ جیسے چاہے آپ اڑا لیں گے. آپ لوگوں کی تنخواہ پہ ایٹ سورس ڈیڈکشن کرنے کے بعد ان سے پیٹرول سے لے کے موبائل فون کے کارڈ سے لے کے بجلی کے بل سے لے کے 100 قسم کے آپ ٹیکس لیتے ہیں, میڈیسن تک نچوڑ کے آپ ان کو رکھ لیتے ہیں. وہ آپ سارے کا سارا پیسہ جو ٹیکسز کی مد میں آپ اکٹھا کرتے ہیں, خاص طور پر اب IMF کے پروگرام کے بعد, آپ اس کو اس طریقے سے اڑا دیں گے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.